أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. سورۃ الشمس مکی سورت ہے. ایک رکوع 15 آیتیں 54 کلمے 247 حرف ہیں. سورج اور اس کی روشنی کی قسم اور چاند کی جب سورج کے غروب سے پیچھے آئے اور دن کی جب اسے چمکائے یعنی غروب آفتاب کے بعد طلوع کرے. یہ قمری مہینے کے پہلے 15 دن میں ہوتا ہے. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا اور دن کی جب اسے چمکائے یعنی آفتاب کو خوب واضح کرے، کیونکہ دن نور آفتاب کا نام ہے، سورج کی روشنی کا نام ہے. تو جتنا دن زیادہ روشن ہوگا اتنا ہی آفتاب کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ اثر کی قوت اور اس کا کمال مؤثر کے قوت و کمال پر دلالت کرتا ہے. یا یہ معنی ہے کہ جب دن دنیا کو یا زمین کو روشن کرے یا شب کی تاریکی کو دور کر دے. قسم ہے دن کی اور قسم ہے رات کی جب وہ اس سورج کو چھپا لے، اور قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اس کو بنایا. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا اور آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا اور زمین اور اس کے پھیلانے والے کی قسم. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا اور جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا اور قوائے کثیرہ عطا فرمائے، بولنے، سننے، دیکھنے، سمجھنے، جاننے اور اس طرح کی تمام نعمتیں عطا فرمائیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری دل میں ڈالی، یعنی خیر و شر، اطاعت و معصیت سے اسے باخبر کر دیا، نیک کو بد بتا دیا. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا بے شک مراد کو پہنچا وہ جس نے اسے ستھرا کیا، یعنی نفس کو پاک اور صاف بنایا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا اور نامراد ہوا وہ جس نے اسے معصیت یعنی گناہ میں چھپایا. كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا سمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا اپنے رسول حضرت صالح علیہ السلام کو. اِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا جبکہ اس کا سب سے بدبخت قدار بن سالف نام تھا اس بدبخت آدمی کا، جب وہ اٹھ کھڑا ہوا ان سب کی مرضی سے ناقہ کی کونچے کاٹنے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے اونٹنی نکالی تھی پہاڑ سے. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها تو ان سے اللہ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ناقہ کے درپے ہونے اور اس کی پینے کی باری سے بچو، یعنی جو دن اس کے پینے کا مقرر ہے اس روز پانی میں تعرض نہ کرو، چھیڑ چھاڑ نہ کرو تاکہ تم پر عذاب نہ آئے.
فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے اسے جھٹلایا، پھر ناقہ یعنی اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، ایڑی کے اوپر سے پاؤں کاٹ دیے، پاؤں کے پٹھے کاٹ دیے۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، تو ان پر ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب اور اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کے سبب تباہی ڈال کر وہ بستی برابر کر دی۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور سب کو ہلاک کر دیا، ان میں سے کوئی نہ بچا، اور اس کے پیچھا کرنے کا اسے خوف نہیں، جیسا بادشاہوں کو ہوتا ہے، کیونکہ وہ مالک الملک ہے، جو چاہے کرے، کسی کو مجال دم، کسی کو مجال نہیں۔ بعض مفسرین نے اس کے معنی یہ بھی بیان کیے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کو ان میں سے کسی کا خوف نہیں کہ نزول عذاب کے بعد انہیں تکلیف پہنچا سکے۔ یہ سورۃ الشمس اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ اس کے خیر کو، اس کی ہدایت کو عام اور تام کر دے، اور ہم سب کے لیے دنیا و آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اور درود و سلام ہو آقا انعامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اولاد پر۔